السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ شب بھٹکل کے مضافاتی علاقے شرور میں ایک ہنگامے کے دوران وہاں کے ایک مقامی عالم دین اور اسکول کے ٹیچر کے ساتھ پولیس کی جانب سے بدسلوکی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا تھا، اس کی مکمل تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں، اتنا ضرور آپ کو بتا دیں کہ لڑکا لڑکی کا ایک معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا معاملہ تھا، اس تعلق سے مختلف باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں۔ فی الحال اس درمیان پولیس جس کا کام امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، سماجی ہم آہنگی کو بنائے رکھنا ہے، اب انہی پر الزام ہے کہ اس جھمیلے کے دوران ایک پولیس افسر نے مسلم عالم دین کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ دراصل مولانا عبدالعلیم ندوی جو کہ شرور کے توحید پبلک اسکول میں اسلامیات کے استاد ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے خود بتایا کہ وہ ٹیوشن کلاس کے بعد اس علاقے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ہجوم ہے اور پولیس بھی جو ہے وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے، تو وہ صورتحال جاننے کے لیے وہاں پہنچ گئے، لیکن پولیس افسر ان کے کرتے کا کالر پکڑ کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ خود حیران تھے کہ یہ کیا پولیس کس طریقے کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ اپنائے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی جو تھے وہ جبہ پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی کے ساتھ پولیس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جبہ پہنے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی اس طرح کا معاملہ کیا گیا۔ ان کے معنی تو زبانی طور پر بھی پولیس نے جو ہے انہیں دھمکیاں دی۔ بہرکیف وہ اس علاقے کے ایک موقر شخص ہیں، اسکول کے استاد ہیں، جس پر وہاں کے مقامی افراد بھی جو ہے پولیس کے اس رویے پر شدید برہم ہو گئے۔ لوگوں نے پولیس سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کر دیا، لیکن وہاں بھیڑ جمع ہونے کے باوجود پولیس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگنے سے صاف طور پر انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ محلے کے ذمہ داران اس سلسلے میں فکر کر رہے ہیں اور پولیس افسر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے بھی اقدامات کر رہے ہیں۔ اڑیسہ کے بالاسور میں جس طریقے کا گزشتہ روز حادثہ پیش آیا، ٹرین حادثہ، اس میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 270 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ کم از کم 900 سے زائد لوگ جو ہے زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے کئیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریلوے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے، اب بحالی کا کام جاری ہے۔ بتا دیں کہ جمعے کی شام کورومنڈل ایکسپریس اور ایس ایم بی ٹی ہاوڑا سپر فاسٹ ایکسپریس کے 17 ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے۔ یہ حادثہ گزشتہ 15 سالوں میں ملک میں پیش آنے والے بدترین ریل حادثات میں سے ایک بتایا جا رہا ہے۔ دراصل ایک مال گاڑی آؤٹر لائن پر کھڑی تھی، اسی دوران ہاوڑا سے چنئی جانے والی کورومنڈل ایکسپریس بنگا بازار سے 300 میٹر پہلے پٹری سے اتر گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ کورومنڈل ایکسپریس کا انجن مال گاڑی پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی حادثے کا شکار ہونے والی کورومنڈل ایکسپریس ٹرین کی کئی بوگیاں تیسرے ٹریک پر گر گئی۔ اس حادثے کی وجہ سے پورے ملک میں ماتم کا ماحول ہے۔ عالمی ممالک کے رہنماؤں کی طرف سے اس حادثے پر تعزیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اس پر شدید افسوس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم مودی بھی ٹرین حادثے کا جائزہ لینے کے لیے اڑیسہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل جو ہے وزیراعظم مودی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی بلایا تھا، اور اب اس اجلاس میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے وزیراعظم مودی اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دراصل اس اجلاس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بی جے پی کی طرف سے شیئر کی جا رہی تھی، جس میں میٹنگ میں ہر طرف سے کیمرہ اینگل کے ذریعے اس کی تصویر کشی کی گئی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے پی آر اسٹنٹ نہ صرف سانحے کی سنگینی کو کمزور کرتے ہیں، بلکہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کے رد عمل پر عوام کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ متاثرین کی فوری ضروریات پر توجہ مرکوز کرنے اور مؤثر امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانے کے بجائے اجلاس کے آپٹکس کو زیادہ اہم سمجھا گیا، اس طرح کا الزام جو ہے وہ ناقدین کی طرف سے لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا غم و غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ عوامی بحران کے دوران اپنے رہنماؤں سے حقیقی ہمدردی اور ٹھوس کارروائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت کی دیرینہ کابینہ میٹنگ جمعے کے روز بنگلورو کے ودھان سودا میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کی صدارت میں ہوئی اس کابینہ میٹنگ میں ان 5 گارنٹی منصوبوں کو نافذ کرنے پر فائنل مہر لگا دی گئی ہے جن کا وعدہ انتخاب کے دوران کانگریس نے کیا تھا۔ ساتھ ہی
کانگریس حکومت نے ان 5 گارنٹی منصوبوں کو رواں مالی سال کے دوران ہی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدھرامیا نے کہا کہ ہم نے سبھی 5 گارنٹیوں کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی گارنٹی گرہ جیوتی جو کہ کنبوں کو 200 یونٹ تک کے بجلی بلوں کی ادائیگی سے چھوٹ دیتی ہے، وہیں 1 جولائی سے وہ اثر انداز ہوگی۔ جولائی تک جنہوں نے بل ادا نہیں کیا ہے انہیں اس کا بل ادا کرنا ہوگا۔ وہیں دوسری گارنٹی گرہ لکشمی ہے، جس میں حکومت فیملی کی خاتون سربراہ کو 2000 روپے کی ادائیگی کرے گی اور یہ منصوبہ جو ہے 15 اگست سے اثر انداز ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی خواتین کو مفت بس سروس بھی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار بھتہ بھی اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور جو ہے ایک اور اسکیم ان بھاگیہ اسکیم، اس کے تحت جو ہے 10 کلو گرام چاول جو ہے BPL فیملیز کو دیا جائے گا۔ وہی کرناٹک کے منگلور شہر کے سومیشورا ساحل سے اخلاقی پولیس مورل پولیسنگ کے معاملے میں 3 لوگوں کو اب گرفتار کیا گیا ہے اور ایک نابالغ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار لوگوں کی شناخت بستی پڑپو کے رہنے والے یتیش، اچیلا کے رہنے والے الال، سچن اور سہاس کے طور پر کی گئی ہے۔ وہی نابالغ لڑکا ان لوگوں کا ساتھی تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سبھی جو ہے وہ ہندوتوا تنظیم سے وابستہ کارکنان تھے۔ ملزمان نے 3 طلباء پر حملہ کیا تھا جو کہ اپنی خاتون دوست کے ساتھ ساحل سمندر پر آئے ہوئے تھے۔ متاثرین منگلور کے ایک پیرامیڈیکل کالج کے طلباء تھے۔ ملزمین نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے 3 طالب علموں کا پیچھا کرنے کے بعد ان پر حملہ کر دیا۔ پولیس کمشنر کے مطابق 3 مرد دوست اور ایک ان کے خاتون دوست سومیشور بیچ پر تھے جب 6 افراد وہاں پہنچے اور انہوں نے ان طلباء کی پٹائی کر دی۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں ہی کرناٹک میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد ڈپٹی CM نے اعلان کیا تھا کہ یہاں مورل پولیسنگ کے واقعات کو ختم کر دیا جائے گا اور اس طرح جو بھی مورل پولیسنگ کے کاموں میں ملوث پایا جائے گا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور اب اس کا پہلا معاملہ جو ہے مورل پولیسنگ کا وہ سامنے آیا ہے اور اس معاملے میں گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ وہ کرناٹک میں BJP کی شکست اور کانگریس کی حکومت کی تشکیل کے بعد اب کانگریس نے انتخابات کے دوران کیے گئے کرناٹک کے عوام سے وعدے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ کانگریس نے الیکشن کی تشہیر کے دوران وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد BJP کے ذریعے نافذ کی گئی تعلیمی پالیسی کو وہ تبدیل کر دیں گے۔ کانگریس نے BJP کے ذریعے لائی گئی قومی تعلیمی پالیسی NEP کو سمجھ سے پرے قرار دیتے ہوئے اسے تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وعدے کے مطابق کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار نے اس پر عمل درآمد شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ کانگریس ریاست میں NEP کو لاگو نہیں کرے گی، اس کے بجائے حکومت نئی تعلیمی پالیسی بنائے گی۔ وہ شیو کمار نے ناگپور شہر میں RSS کے ہیڈ کوارٹر کا حوالہ دیتے ہوئے NEP کو ناگپور ایجوکیشن پالیسی بھی قرار دیا تھا۔ ملک سے غداری قانون پر لاء کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملک کی خود مختاری، اتحاد و سالمیت کے تحفظ کے لیے اس قانون کا رہنا ضروری اور لازمی ہے۔ لاء کمیشن نے وطن سے غداری کے جرم کو لے کر اپنی سفارش میں یہ بھی کہا ہے کہ غداری جیسے ملک مخالف جرم کے لیے سزا بڑھائی جائے۔ کمیشن نے اس قانون کے تحت کم از کم 3 اور زائد 7 سال قید کے ساتھ ہی جرمانہ لگانے کا التزام کیے جانے کی بھی تجویز پیش کی ہے۔ لاء کمیشن کی اس رپورٹ پر کانگریس نے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے اور مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ سینئر وکیل اور کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے ملک سے غداری قانون کو لے کر لاء کمیشن کی رپورٹ کو افسوسناک اور فکر انگیز ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP غداری کے قانون کا استعمال توڑ پھوڑ اور عدم اتفاق کو دبانے کی شکل میں کرتی ہے اور اب BJP حکومت نوآبادیاتی حکومت کے مقابلے میں زیادہ سخت اور خطرناک منصوبے بنا رہی ہے۔ اس طرح کا الزام جو ہے وہ انہوں نے عائد کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع دموہ کے گنگا جمنا ہائر سیکنڈری اسکول کی انتظامیہ پر ہندو طالبات کو زبردستی حجاب پہنانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ طالبان کے امتحانی نتائج کے پوسٹر میں ہندو طالبات بھی حجاب پہنے نظر آ رہی تھی، حالانکہ وہ حجاب نہیں بلکہ ان کا اسکارف تھا۔ معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی اور ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے ہنگامہ مچایا گیا تھا۔ وہیں وزیر داخلہ نروتم مشرا نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا اور اسی دن ہندو تنظیموں نے کلکٹر کو ایک میمورنڈم دے کر کارروائی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ وہیں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسکول میں زیر تعلیم طالبات نے اپنے سروں پر حجاب نہیں پہنا تھا بلکہ وہ ایک کپڑا بندھا ہوا تھا ان کے سر پر جو حجاب کے طرح تھا، جو کہ اصل میں ان کا اسکارف تھا
اور سارا تنازع اسی کپڑے سے شروع ہوا تھا۔ اور والدین سے بھی اس سلسلے میں بات کی گئی اور اسکول انتظامیہ سے بھی اس سلسلے میں بات کی گئی تو پتہ چلا کہ اسکارف کو حجاب سمجھ کر جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کیا گیا تھا۔ دراصل اسکول انتظامیہ نے بتایا کہ یہ اسکول یونیفارم کا ایک حصہ ہے اور اسکول کے تمام بچے اسے پہن سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی جو ہے اسے پہننے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا۔ اور کسانوں کے احتجاج کی طرح مودی حکومت پہلوانوں کے احتجاج کے آگے بھی جھکنے پر مجبور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جمعے کو ایک طرف جہاں کروکشیتر میں کھاپوں کی مہا پنچایت ہوئی اور برج بھوشن کی گرفتاری کے لیے حکومت کو 9 جون تک کی مہلت دینے کا اعلان کیا گیا، وہیں دوسری طرف حکومت کے تیور نرم پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں اب وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے پہلوانوں کو انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے اور اس کے ساتھ ہی برج بھوشن کو بھی خاموش رہنے کے جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اور جبکہ 5 جون کو ایودھیا میں جو برج بھوشن کی ریلی تھی، اب اس ریلی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کے بعد اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کئی بی جے پی رہنماؤں نے بھی پہلوانوں کو انصاف ملنے کی تائید کی ہے، جو کہ حکومت کے رویے میں آنے والی نرمی کے اشارے کے طور پر بھی اسے دیکھا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ معاملہ عالمی سطح پر سرخیوں میں آ چکا ہے اور مودی حکومت کو اپنی عزت بچانے کا چیلنج کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف خواتین پہلوانوں کی حمایت میں ہریانہ کے کروکشیتر میں منعقدہ کھاپ پنچایت میں کسان لیڈروں نے مرکزی حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ برج بھوشن سنگھ کو 9 جون تک گرفتار کیا جائے، ورنہ دہلی میں سخت احتجاج کیا جائے گا۔ کھاپ پنچایت میں کہا گیا ہے کہ 9 جون کے بعد جنتر منتر پر دھرنا دیا جائے گا۔ اس بیچ جو ہے 1983 میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے رکن سنیل گواسکر، کپل دیو اور بی سی سی آئی کے موجودہ صدر راجر بنی سمیت ٹیم کے بیشتر کھلاڑیوں نے بھی پہلوانوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے خواتین پہلوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے تمغے گنگا ندی میں پھینکنے جیسا کوئی فیصلہ نہ کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ خاتون پہلوانوں کی شکایت کا جلد ازالہ ہو جائے گا۔ وہ امریکہ میں راہل گاندھی کے یہ کہنے پر کہ انڈین یونین مسلم لیگ پوری طرح سے سیکولر پارٹی ہے، بی جے پی تل ملا اٹھی ہے۔ زعفرانی پارٹی نے الزام لگایا کہ انڈین مسلم لیگ اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے جو نظریہ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ کا تھا۔ دوسری طرف اس کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کانگریس نے بی جے پی کو محمد علی جناح کے تعلق سے اڈوانی کا بیان یاد دلایا۔ دوسری طرف اس کا جواب دیتے ہوئے کانگریس نے بی جے پی کو محمد علی جناح کے تعلق سے اڈوانی کا بیان یاد دلایا جو انہوں نے 2005 میں پاکستان دورے میں دیا تھا۔ اڈوانی نے اس وقت مسلم لیگ کے بانی کو سیکولر قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کانگریس نے بی جے پی کو مسلم لیگ کے ساتھ بنگال میں شیاما پرساد مکھرجی کی حکومت سازی بھی یاد دلائی اور جناح کے ساتھ ان کی تصویر بھی شیئر کی گئی۔ وہیں اسی سیاسی الزام تراشیوں کے بیچ راہل گاندھی کو مسلمانوں اور دلتوں کے تعلق سے دیے گئے بیان پر بی ایس پی سربراہ مایاوتی کی بھی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسے تلخ حقیقت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اور دلتوں میں اپنی ذات اور اپنے مذہب کے تعلق سے عدم تحفظ کا احساس تلخ حقیقت ہے، جس کے لیے کانگریس، بی جے پی اور وہ دیگر پارٹیاں ذمہ دار ہیں جو مرکز میں اقتدار کا حصہ رہی ہیں۔ انہوں نے اکثریتی طبقے کے ذریعے اقلیتوں اور غریبوں کا استحصال اب عام بات ہو چکی ہے۔ گورکشکوں کے ذریعے راجستھان کے گوپال گڑھ سے تعلق رکھنے والے ناصر اور جنید کو بہیمانہ طریقے سے زندہ جلا کر قتل کر دینے کے واقعے کو اب 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پولیس کارروائی کے نام پر صرف چارج شیٹ داخل کر رہی ہے، مگر اب تک اس قتل کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ اور سرگرم قاتل مونو منیسر کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ پولیس اس کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہیں کر رہی ہے، اس کے برعکس وہ سرعام اپنے پروگرام کرتا پھر رہا ہے، سوشل میڈیا پر اپنے بیانات جاری کر رہا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ گورکشکوں کی بھیڑ میں چل رہا ہے، نئے شکاری کی تلاش میں وہ سرگرم نظر آ رہا ہے۔ اسے انتظامیہ کی بے حسی بھی کہا جائے گا کہ ناصر اور جنید کے رشتہ داروں نے جب مونو منیسر پر کارروائی اور گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا تو پھر پولیس نے انہیں ہی گرفتار کر لیا تھا، لیکن 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مونو منیسر کی گرفتاری جو ہے وہ اب تک نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ پردرشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس بہیمانہ قتل کے 3 ماہ سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود گرفتاری نہ ہونے پر انصاف پسند طبقہ بھی جو ہے وہ مایوس نظر آ رہا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے مونو منیسر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ آواز اٹھانے والوں میں متعدد صحافی ہیں، سماجی کارکن ہیں اور آر ٹی آئی کارکنان بھی شامل ہیں۔ ان تمام انصاف پسند لوگوں نے مونو منیسر کو اب تک گرفتار نہ کرنے پر راجستھان کے اشوک گہلوت حکومت پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں۔ ویسے آج ملک جتنا بھی ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کرے، تمام طبقات کے درمیان مساوات اور برابری کا نعرہ لگایا جائے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج بھی ملک میں ایسے طبقات موجود ہیں جو دلتوں کو اپنے پیر کی جوتی کے برابر سمجھتے ہیں۔
اب ایک اور واقعہ اسی طرح کا واقعہ جو ہے گجرات میں پیش آیا ہے۔ یہاں ایک دلت نوجوان کے ذریعے اچھا کپڑا اور کالا چشمہ پہننا اونچی ذات کے لوگوں کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اچھے کپڑے پہننے کی بنیاد پر اس دلت نوجوان اور اس کی ماں کو زد و کوب کر دیا۔ الزام ہے کہ جب نوجوان کی ماں اسے بچانے آئی تو بدماشوں نے اس کے ساتھ بھی مار پیٹ کی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ وہیں اب اس معاملے میں جو ہے 7 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔